بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کفایت الاصول کے حصے سوم میں ہے، اور وہ بھی خاتمہ کے بارے میں بحث تھی، اجتہاد و تقلید۔ تو تقلید کی بحث تو انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے۔ اجتہاد میں ہم اس بحث تک پہنچے کہ تخطئہ اور تصویب کیا ہوتی ہے، اس کی مختصر وضاحت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی پچھلے درس میں۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ شیعہ لوگ عقلیات شرعیات دونوں میں تخطئہ کے قائل ہیں۔ اہل سنت عقلیات میں تو تخطئہ کے قائل ہیں، لیکن شرعیات میں وہ تصویب کے قائل ہیں۔ اب کہتے ہیں ان کا مقصد کیا ہو سکتا ہے اس تصویب سے؟ اگر تصویب سے مقصد یہ ہے کہ جتنی آراء ہیں اتنے اللہ تعالیٰ احکام کو ایجاد کر چکا ہے، 100 آراء ہوں گی تو اللہ تعالیٰ نے 100 احکام جو ہے کیا ہے وہ ایجاد کر دیے ہیں، تو یہ کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ہم اس کو نہیں مانتے۔ آج کے درس میں یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کی غرض تصویب سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ حکم اس وقت بیان کرتا ہے یا لوح محفوظ میں لکھتا ہے جب مجتہد کی رائے آ جائے، تو پھر کہتے ہیں کہ یہ بات ایسی ہے کہ جو معقول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک حکم موجود ہی نہیں ہے تو مجتہد کس چیز کی جانچ پڑتال کرے گا؟ مجتہد کو تو استنباط کرنے حکم شرعی کی، اور آپ کہتے ہیں کہ حکم شرعی ہے ہی نہیں، تو پھر جانچ پڑتال کا کوئی فائدہ اور کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو نتیجے میں یہ تصویب کا مطلب بھی ٹھیک نہیں ہوا۔ لیکن اگر آپ تصویب کا یہ مطلب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم واقعی لگا دیا ہے، لیکن مجتہد جس رائے تک پہنچتا ہے ہمارے لیے حکم فعلی وہی ہے، تو اس کے ہم بھی قائل ہیں۔ یعنی اس میں پھر شیعوں کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ شیعہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تصویب بمعنی کہ حکم واقعی کچھ اور ہے، لیکن مجتہد استنباط کر کے جس حکم تک پہنچتا ہے وہ حکم ظاہری اور حکم فعلی ہے، تو اس کو ہم بھی مانتے ہیں، اور یہ بات صحیح ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ تصویب کا مطلب یہ ہے کہ حکم ظاہر کے ہم پابند ہیں، تو یہ تو ہمارے پاس بھی مشہور ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ جو اخبار ہیں اور یہ جو ادلہ ہیں، یہ گویا کہ ایک قسم کا طریق ہمارے لیے بنتے ہیں، راستہ بنتے ہیں اس حکم تک جانے کا۔ یا یہ کہ ہم مصلحت سلوکیہ کے قائل ہو جائیں، یعنی ہم یہ کہیں کہ خود ان ادلہ پر چلنے میں ایک مصلحت ہے کہ اگر حکم واقعی تک ہم نہ بھی پہنچے تو بھی ادلہ کے چلنے کی وجہ سے جو ہمیں مصلحت ملی ہے ہم اس کے مطابق عمل کریں گے۔ السلام علیکم، خوش ہے۔ وَلَوْ كَانَ غَرَضُهُمْ، اگر ہو ان لوگوں کی غرض، کن کی؟ اہل سنت کی، منہ اس تصویب سے، الالتزام، وہ کہتے ہیں کہ ہم پابند بنتے ہیں بِإِنشَاءِ الْأَحْكَامِ، کہ اللہ تعالیٰ احکام ایجاد کرتا ہے، بیان کرتا ہے، علی وفق آراء الاعلام یعنی علماء کے رائے کے مطابق، بعد الاجتہاد، اجتہاد کے بعد۔ یعنی یہ کہ لوح محفوظ میں کوئی حکم نہیں ہے، جب مجتہد کوئی اجتہاد کرتا ہے تو جس نتیجے تک پہنچتا ہے وہی اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے۔ فہو، اگر یہ ان کی غرض ہے تو ممن لا یقد یعقل، یہ تو معقول ہی نہیں ہے۔ فکیف یتفحص، اگر حکم موجود ہی نہیں ہے تو کیسے جانچ پڑتال کرے گا کون؟ مجتہد صاحب، ٹھیک ہے جناب، اما اس چیز کی لا یکون لو عین ولا اثر، نہ اس کی کوئی عین ہے نہ کوئی اس کا اثر ہے، یعنی نہ حکم موجود ہے نہ اس حکم کا کوئی اثر موجود ہے۔ او یستظہر، یا یہ استظہر یستظہر، خوب،
یا یہ مجتہد کیسے اظہار کرے گا، ظاہر کرے گا من الآیت والخبر، کسی آیت سے یا کسی حدیث سے؟ بھئی مسئلہ تو ہے ہی نہیں، تو اب کون سے مسئلے کو اس آیت سے ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ الا ان یراد، ہاں توجیہ کرنی چاہیے، مگر یہ کہ یہ ان کی تصویب کا ارادہ کیا جائے کہ بھائی ہر حکم کے لیے جو ہے کیا ہے، دو مقام، دو حیثیتیں ہوتی ہیں، ایک انشاء ہے جو حقیقت میں ثابت ہے، اور دوسری فعلیت ہے، یعنی جو دلیلوں کے بعد، جو استنباط کے بعد ہمارے سامنے آیا ہے۔ تو اگر ایسی ان کی مراد ہے تو پھر التصویب بالنسبت الی حکم الفعلی، تو پھر تصویب اس حکم کے لحاظ سے جو ہمارے سامنے ابھی موجود ہے، وَأَنَّ الْمُجْتَهِدَ، اور بتحقیق کہ یہ جو مجتہد صاحب ہے، وَإِنْ كَانَ يَتَفَحَّص، اگرچہ وہ جانچ پڑتال کرتا ہے، خوب اما ہوا، اس چیز کی جس کی وہ جانچ پڑتال کر رہا ہے، مما یختلف آراء، بے اختلاف الآراء، جس میں آراء کا جو ہے کیا ہے وہ اختلاف ہے، خوب تو اس قسم کی جانچ پڑتال کر سکتا ہے۔ خوب فرماتے ہیں اما ہو الحکم واقعا و انشاء الا ان ما ادى الیہ اجتہادہ، جس چیز کی طرف مجتہد کے اجتہاد نے ہمیں پہنچایا ہے، یکن و حکم الفعلی حقیقتاً، یہی حکم فعلی ہے حقیقت میں، حکم فعلی واقعی نہیں کریں، وہ مما یختلف، اور یہ حکم فعلی ایسا حکم ہے جو مختلف ہوتا ہے، بے اختلاف الآراء، آراء کے مختلف ہونے سے، ضرورتاً، یہ بات بالکل واضح اور ضروری ہے۔ ولا یشترک فیہ الجاہل والعالم، اور حکم فعلی میں جاہل اور عالم جو ہے کیا ہے وہ مشترک نہیں ہوتے، بداہتاً، یہ بات بالکل بدیہی ہے۔ کیوں بدیہی ہے؟ کہتے ہیں بھائی جاہل بیچارے نے تو اجتہاد کیا ہی نہیں، تو اس کے لیے حکم فعلی کہاں سے ہوگا؟ وما یشترکان فیہ، اور وہ حکم جس میں جاہل اور عالم دونوں شریک ہیں، خوب لیس بحکم حقیقتاً، وہ حقیقت میں حکم نہیں، حکم فعلی انشائی ہے، حکم فعلی نہیں ہے، بل ہوا انشاء، بلکہ وہ مشترک حکم صرف اور صرف انشاء کی حد تک ہے۔ فلا استحالت فی تصویب، پھر تو تصویب میں کوئی محال والی بات نہیں ہے، بہذا المعنی، اس معنی سے کہ ہم حکم فعلی کو الگ لیں، حکم انشائی کو الگ لیں، بل لا محیص عنہ، بلکہ یہ ایسی تصویب ہے جسے کوئی بچ ہی نہیں سکتا ہے، فی الجملہ، فی الجملہ یعنی اجمالی ہم بات یہ کرتے ہیں، تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کرتے، بنا رکھتے ہوئے علی اعتبار الاخبار، کہ بھائی ہم ان اخبار کو معتبر مانتے ہیں، من باب سببیت والموضوعیت، سببیت اور موضوعیت کے عنوان سے، یعنی کیا؟ یعنی خود اس خبر میں کوئی مصلحت ہے جو واقعے کے مطابق ہے، خوب تو بھی مصلحت ہے، اگر مخالف ہے تو بھی اس میں کوئی مصلحت ہے، خوب کما لا یخفا، جیسے کہ کہتے ہیں کہ یہ بات مخفی نہیں ہے، وَرُبَّمَا یشیر الیہ، اور اشارہ کرتا ہے الیہ، اس تصویب کی طرف اور حکم ظاہری کے پابندی کی طرف، مشتہرت بیننا، وہ بات جو ہمارے شیعوں کے درمیان مشہور ہو گئی ہے، وہ کیا ہے؟ ان ظنیت طریق بتحقیق، کہ بھائی وہ دلیل جو ہمیں حکم شرعی کی طرف لے جاتا ہے وہ ظنی ہے، لا تنافی قطعیت الحکم، وہ حکم کے قطعی ہونے کے ساتھ منافات نہیں رکھتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکم قطعی وہی حکم ہے جو انشائی ہے، اور یہ جو دلیل ظنی ہے یہ صرف ہمیں حکم ظاہری تک پہنچاتا ہے، حکم واقعی تک نہیں پہنچاتا۔ نعم، جی ہاں، بناء علی اعتبارہا، اگر ہم بنا رکھیں کہ ہم ان اخبار کو معتبر مانتے ہیں، من باب طریقیت والے باب سے، کما ہوا کذالک، جیسے کہ یہ بات ایسے ہی ہے کہ ہم اس کو طریقیت سے مانتے ہیں، تو پھر کیا کہیں گے؟ پھر ہم یہ کہیں گے کہ فمؤدیات الطرق والامارات، تو پھر ان طرق اور امارات کا جو مؤدہ ہے، خوب جو ان کا مطلب ہے، جو ان کا مفہوم ہے، لیست باحکام حقیقیت نفسیہ، وہ احکام نہیں ہے جو حقیقی نفسیہ ہوتا ہے، یعنی جو لوح محفوظ میں ہے۔ وَلَوْ قِيلَ بِكَوْنِهَا أَحْكَامًا تَرِكِيَّةً، لیکن اگر کہا جائے کہ بھائی یہ جو مؤدیات ہیں یہ احکام طریقیہ ہیں،
اور ہم یوں کہیں گے کہ یہ جو امارہ آئی ہے یہ سبب بنتی ہے کہ ہم اس حکم کو جو ہے کیا ہے جناب طریقی بنائیں اور اس کو واقعی نہ بنائیں. وقد مر غیر مرتن، اور بہت ساری جگہوں پر گزر چکا ہے. کیا گزر چکا ہے؟ امکان و منع کونہا، کہ ممکن ہے کہ منع کریں کونہا کی یہ امارات اور طرق احکاماً کذالک، یہ احکام طریقیہ غیریہ ہیں. ایضاً اس بات کی ہم منع کر چکے ہیں، بلکہ یہ احکام ظاہریہ ہیں. وَأَنَّ قَضِيَّةَ حُجِّيَّتِهَا، اور بے تحقیق یہ جو ہم کہتے ہیں کہ امارات اور طرق حجت ہیں، اس کی تقاضا کیا ہے؟ لیست، اس حجیت کی تقاضا نہیں ہے، مگر بتنجز مؤدیاتها، ہم کہیں گے منجز ہو جاتے ہیں ان طرق اور امارات کے مؤدیات عند اصابتها، جب یہ طرق اور امارات جو ہے کیا ہے وہ واقعے کے ساتھ مطابق ہوں. والعذر، اور اگر واقعے کے مخالف یہ ہمارے دلیل اور امارات چلے گئے عند خطائها، جب یہ طرق اور امارات خطا پاتے ہیں، فلا یکون حکم اصلا الا الحکم الواقعی، پھر تو ہم کہیں گے حکم ہے ہی نہیں، حکم ایک ہی ہے، وہ حکم واقعی ہے. اگر یہ امارات اور طرق اس تک پہنچ گئے تو یہ منجز ہے، اور اگر اس تک نہیں پہنچے تو پھر یہ جو ہے کیا ہے وہ مؤذر ہے. اور حکم واقعی ایسا حکم ہوتا ہے جس میں سب مشترک ہوتے ہیں، عالم اور جاہل کا کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے. فَيَصِيرُ مُنَجَّزًا، تو نتیجے میں وہ حکم منجز ہو جائے گا. فی ما، اس مورد میں، قام علیہ حجت، جب اس پر کوئی حجت قائم ہو، من علم، یا تو وہ یقینی صورتحال والی ہو، اور طریق معتبر، یا اس پر کوئی ایسی دلیل ہو جس کو شریعت میں معتبر قرار دیا گیا ہے. مثلا بھائی خبر واحد آپ کے لیے حجت ہے اس قسم کی. وہ یکن غیر منجز، اور وہ حکم غیر منجز ہوگا، بلکہ ہم کہیں وہ حکم غیر فعلی ہوگا. فیما، اس مورد میں، لم تکن ہناک حجت مصیبہ، جہاں پر کوئی ایسی حجت نہ ہو جو ہمیں واقع تک پہنچائے. فتأمل جیداً، بس آپ اچھے طریقے سے غور کریں کہ کیا ہے بھائی. ہم کہیں گے کہ اقوا قول یہی ہے کہ ہم خطا کے قائل ہو جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ہم نہ حکم واقعی مانتے ہیں اس خطا والے کو، نہ حکم ظاہری مانتے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ محمد.